لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے کہ جس کی مرضی سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی اور جس کی مہربانیوں سے یہ دنیا قائم ہے اور جس کے حکم سے یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس کے بعد ان گن لا تعداد بے حساب اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے حقیقی لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم و ارادہ کیا تھا۔ اور کیا بات ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، دعوت دین کے راستے میں ان گن ابتلا و آزمائش کے مراحل سے گزرے، قوم کو دعوت دی، پوری قوم مخالف ہو گئی اور دعوت دین کے لیے وقت کے بادشاہ سے ٹکر دی، اور اسی دعوت دین کے لیے جب اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا تو اپنے آبا کے گھر سے بے گھر ہونا پڑا، دیس سے پردیس ہو گئے، اور پھر ساتھ دینے والی بیوی اس سے جدائی کا مرحلہ آیا، اور وہ ہستی جس کو باپ نے چھوڑ دیا ہو، بھائیوں نے چھوڑ دیا ہو، سسرال نے چھوڑ دیا ہو، احباب نے چھوڑ دیا ہو، قوم نے چھوڑ دیا ہو، تنہا
اور ساری زندگی اللہ سے دعائیں حاجاتیں گڑ گڑا کر بڑھاپے کی عمر میں ملنے والا اکلوتا بیٹا اب یہی سہارا ہے نا، باقی تو سب چھوڑ گئے. اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اس کو بے آب و گیا وادی میں جنگل میں چھوڑ آئے. جب وہ دور دھوپ کی عمر کو پہنچا تو خواب دکھلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اور قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی بلندیوں پہ لیت و دال سے کام لیا جا سکتا تھا. تاریخ انسانی میں آج تک اس کی مثال موجود نہیں تھی کہ کسی انسان کو ذبح کرنے کا حکم ملے، اور پھر کرینہ بھی موجود تھا، کیونکہ براہ راست حکم نہیں تھا بلکہ خواب دکھلایا گیا تھا. لیکن یہ ایمان کی بلندی کی دلیل ہے اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے. صرف خواب دیکھا اور خواب کو اللہ کے حکم کا درجہ دیا. بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کو حکم نہیں دیا بلکہ مشورہ کیا، رائے لی، فانظر ماذا ترا، بیٹے تیری رائے اور تیرا مشورہ کیا ہے، قربان جائیں. آخر وہ بیٹا بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، عظیم باپ کے عظیم بیٹے کا عظیم الشان جواب. باپ نے براہ راست حکم نہیں بلکہ خواب کو اللہ کے حکم کا درجہ دیا. اس عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے باپ کا حکم نہیں بلکہ مشورے کو حکم کا درجہ دیا، اور سر تسلیم خم کر کے پوری انسانی تاریخ میں وہ باب رقم کیا کہ آج تک بلکہ قیامت کی دیواروں تک پوری انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گی. آج تک کسی بیٹے نے باپ کے سامنے ذبح ہونے کو کبھی اپنے آپ کو آمادہ و تیار نہ کیا. اگر یہ کارنامہ بے مثال ہے تو اللہ نے اس کو پروٹوکول بھی بے مثال دیا ہے. اگر طریق انسانی میں آج تک کوئی باپ کے مشورے پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہوا تو کسی کو اتنا پروٹوکول بھی نہیں ملا کہ ہر سال اس کے عظیم واقعہ کو بطور یادگار منایا جاتا ہو، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں روپے کے جانور اس ایک یادگار واقعہ کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے قربان کیا جاتا ہو. نہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال موجود ہے نہ ایسا پروٹوکول موجود ہے. یہ وہ یادگار دن ہے جس کو مسلمان ہر سال قائم رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت کی دیواروں تک سلسلہ جاری رہے گا. ایک بات میری ہو گئی. دوسری بات میری یہ ہے کہ آج عید الاضحیٰ کے دن اپنے قربانی کے جانوروں کی گردن پہ چھری چلانے سے کے ساتھ ساتھ اپنی انا اور تکبر پہ بھی چھری چلائیے. اختلافات ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلافات کو بنیاد بنا کر مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک اپنے پیاروں سے منہ موڑ لینا اور اپنے پیاروں کو چھوڑ دینا. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو روتے ہو، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان سے سلام نہیں لیتے ہو. یہ عجیب فلسفہ ہے. جو موجود ہیں اختلافات، لڑائی جھگڑے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. گلے ختم کر کے
اپنوں کو گلے سے لگائیے، ٹھیک ہے نا؟ جانور کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے انعام کو قربان کیجئے۔ تیسری بات، دو باتیں ہو گئی، تیسری بات، آپ کے سامنے اس وقت ہمارے اجتماعی معاشی حالات ہیں، بہت سارے لوگ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ قربانی کرنے سے قاصر ہیں، لیکن جن کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی ہے، جنہوں نے جانور خریدے ہیں اور قربانیاں کرنی ہیں، وہ عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں جنہوں نے قربانی نہیں کرنی۔ قرآن پاک کا بھی حکم یہی ہے، وَأَطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگنے آئے، وَأَطِعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو مانگنے آئے ان کو بھی دو۔ اور کئی سفید پوش، کئی عزت والے حالات سے مجبور، کسی کے سامنے شکوہ بھی نہیں کر سکتے، قربانی نہ کر سکے، ایسا نہ ہو وہ مانگ بھی نہیں سکتے، کسی کے دروازے پہ دستک دیں، گلی پہ نکلیں کہ یار ہمیں گوشت دو، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے سفید پوش لوگوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ میرا خیال ہے جو مانگنے نکلتے ہیں وہ تو لے ہی جاتے ہیں، لیکن جو گھروں میں بیٹھے ہیں نا سفید پوش، جو نے قربانی نہیں کی، اپنے محلے میں، اڑوس پڑوس میں، قریبیوں میں، ان کا خصوصی خیال رکھیں کہ کس نے قربانی نہیں کی۔ آپ نے قربانی کی ہے نا، تو یہ عظیم الشان اظہار و قربانی ہے کہ شاپر میں گوشت ڈالیں، گھر سے نکلیں، اس کے دروازے پہ دستک دیں، لو بھائی یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلیں گے، اس کے دروازے تک جائیں گے، بتائیں اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اگر قربانی کر کے فریج ہی بھرنی ہے تو یہ کون سی قربانی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے اور آپ کسی کو گوشت دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال آپ دیتے ہیں، لیکن یہ صرف میں ترغیب دے رہا ہوں کہ خصوصی طور پہ خیال رکھیں، ایسے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو نہیں کر سکے اللہ ان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام پہ قائم رکھنا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔